عمر بن خطاب کے بارے میں تو میں اس دن پڑھ رہا کسی عالم کا میں سن رہا کہ یہ ان کی باڈی کا جو مسل ہوتا تھا نا ان کی قمیض سے ظاہر ہو رہا ہوتا تھا. his muscles used to show from his وہ شرٹ پہنتے تھے نا ان کی شرٹ کے اندر سے مسلز نکل رہے تھے. ایسا جائنٹ آدمی تھا. وہ کہتے تھے نارمل واک کر رہے ہوتے تھے نا تو ایسا لگتا ہے کوئی اونٹ پہ چل رہا ہے. ایسا کوئی قد آور آدمی تھا. ایسے تو نہیں شیطان دیکھ کے بھاگ گیا تھا, شیطان جیسا شیطان بھی بھاگ جاتا تھا. عمر بن ابو الحکم کہتے تھے اس سیانے کو. اس ابو جہل کا نام تھا ابو الحکم, سیاڑ پتیوں کا پیو, سیاڑوں کا باپ. تو اللہ کے نبی نے اس لیے مانگا اس کی بتی بڑی زبردست تھی, وہ بھی بڑا ٹاپ کا لیڈر تھا. دیکھیے جگہ میں پڑھ رہا تھا کہ وہ نا ایک قافلہ گزر رہا تھا تو قافلہ جو ہے نا صحرا میں پھنس گیا. اب وہ اس میں یہ بھی تھا ابو جہل بھی تھا. اب وہ قافلہ جو ہے صحرا میں اگر آپ پھنس جاتے ہیں نا تو پھر آپ کی موت پکی ہے. کہ دائیں دیکھے بائیں دیکھے آپ کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ آپ نے جانا کس جگہ, موت ہی ہے وہ آپ کے لیے. ایک ہی ہوتا. تو اس نے نا وہاں سے تھوڑا آگے کا تو اس کو نا ایک اونٹ کی جو ہے نا جو ہوتی ہے پخانہ ہوتا ہے, مینگنے ہوتی ہے, وہ اس کو نظر آئی. تو اس نے وہ ان کو دیکھ کے یا اونٹ کے پاؤں کے نشان دیکھ کے اس نے بتا دیا, اس نے کہا کہ اگر اس سمت میں ہم اتنے دن چلیں گے تو ہم یہاں سے پار کر جائیں گے. حکمت تھی نا, حکمت تھی. لیکن یہ بھی نقطہ شیخ بیان کرتے ہیں کہ دین اسلام کو انکار کر کے ہر وزڈم کو اللہ جہالت ہی کہتا ہے. جہالت ہی کہتا ہے. پھر اللہ نے مثال سیٹ کر دی نا اللہ نے. اللہ نے کہا دنیا کا اس ٹائم کا سب سے حکمت سے بھرا ہوا وزڈم اور وائز اور ترکیبوں اور تدبیروں والا شخص دین اسلام کا منکر ہو کے جاہلوں کا باپ ہی بنا ہے. کیا حکمت, وہ کیا وزڈم جو اللہ کو نہ سمجھ سکے, جو کیا وزڈم لگا. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگا دونوں. اس کا مطلب اچھا اس پہ ایک سوال ہے, اس کا مطلب یہ ہے, اس کا مطلب ہے قوم کی لیڈرشپ سے بھی آج ہمارا کہ وہ تلاش کر رہے ہیں. وہ وقت کہاں چلے گئے وکی کہ لوگ تلاش کر رہے ہوتے. اور میری تو ہرس آج بھی کم نہیں ہے. کیوں سجاول بھائی, ہم تو بندہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں یار کاش یہ اس مدرار کے ویژن کے اندر جو ہم نے خواب دیکھا تھا آج سے 12-13 سال پہلے, یہی سوچتی نا کہ ہارورڈ کا گریجویٹ مدرسے نہیں گیا, مدرسے کا گریجویٹ ہارورڈ نہیں گیا, تو بندے آئیں جو دونوں دنیا کے مالک ہوں, دونوں دنیا کو سمجھتے ہیں, ایکسپوجرز دونوں کے. اس کو لاتے ہیں تو وہ مولویوں کو ہلکا لے لیتے ہیں, اس کو لے کے آتے ہیں تو وہ کہتا ہے بھائی میں اتنا نہیں ایوالو ہو سکتا, اتنا نہیں ایوالو ہو سکتا, میں نے زندگی گزاری ہے ایک ماحول میں, اتنا کلچرل چینج آپ لے کے آ جائیں گے. اس کے بیچ میں جو مارے کھائی ہیں یہ تو, لیکن آج بھی آپ دیکھیں اتنے دھوکے, اتنی تکلیفیں, اتنی بے بھائیوں کے بعد بھی آج بھی میں کہیں دیکھتا ہوں یار کام دائے گا. آج بھی ہم دیکھتے ہیں اور سوچیں جنہوں نے ہمارے پہ کام کیا, ہم کس کی پروڈکٹ ہیں؟ ہم مدرسوں کی پروڈکٹ ہیں, ہم علماء کی پروڈکٹ ہیں. کیسا بیج انہوں نے ڈالا کہ وہ شاید دنیا میں کہاں بھی ہوں گے, ہم کام کر رہے ہیں. You were saying something? میں اس میں یہ سوال تھا کہ یہ جتنے بھی لوگ ہیں جو لیڈر کو ایز اے سپر مین دیکھ رہے ہوتے ہیں, لیڈر رو نہیں سکتا, لیڈر جو ہے نا سن لیس ہوتا ہے, لیڈر جو ہے نا گر نہیں سکتا, لیڈر جھک نہیں سکتا. یہ ٹیم مینجمنٹ کا سوال تو نہیں, یہ بیچ میں ہی ہمارا جو اس کے اندر پارٹ چلی تھی کہ ایک قوم وہ ہوتی ہے جو مان لیتی ہے. اچھا ہم آج کے موضوع کا پھر یہ بھی دیکھیں ٹیم مینجمنٹ ان دا پرسپیکٹو آف لیڈرشپ. بالکل یہ ہونا چاہیے آج کا. سر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب آپ کی قوم کے اندر ایک قائد کے ساتھ نان فیلیبلٹی لگائی دی آپ نے, اللہ کہتا ہے کلو بنی آدم خطا, آپ کہتے ہیں القائد لا یخطی, کہ قائد جو ہوتا ہے وہ خطا ہی نہیں کرتا. آگے سے کیا بات کر رہے ہیں؟ انسان سے غلطیاں ہونی ہیں, قیادت سے بھی. اچھا آپ کو پتہ ہے اس لیے اللہ سے دعا مانگنی چاہیے, اللہ مجھے وہ ساتھی دے جو سمجھ سکیں بات, اللہ مجھے وہ ساتھی دیں جو پہنچ سکے میرے ساتھ. اچھا پہنچنے کے بعد کتنی مشکل ٹاسک ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہتر رضوان پہ کھڑے ہو کے سمجھا رہے ہیں سب کو, حضرت عمر کہہ رہے ہیں میں اسی سانو ہونے ہی کرنا چاہیے عمرہ, بہتر رضوان ہی تھی نا. تو کتنے پروفیشنل ساتھیوں کو بھی کبھی کبھی بات سمجھ نہیں آ رہی ہوتی, تو کتنا یہ بڑی دعائیں, یا اللہ مجھے ایسے ساتھی دے جو میری بات سمجھ سکیں, بات گہرائی سمجھ سکیں, دقیق ہو رقیق. اچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نا آپ کی ساری زندگی دیکھیں تو آپ نے ہمیشہ نا بیلنس ہی کیا ہے سب چیزوں کو. حضرت عمر رضی اللہ کا کام ہی بیلنسنگ ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہم بات کر رہے ہیں تو ایک حدیث میں کہ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ کچھ صحابیات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف فرما تھی,
تو وہ آپ سے باتیں کر رہی تھی, اپنے مسائل پوچھ رہی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی فرینکنس کا لیول یہ تھا کہ راوی فرماتے ہیں کہ بعض دفعہ ان کی آواز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بھی اونچی ہو جاتی اور آپ اس پہ برا بھی نہیں منا رہے تھے. تو اتنی دیر میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے. اب جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے نا تو وہ خواتین فوری انہوں نے اپنی چادریں وغیرہ سمیٹی اور وہاں سے بھاگنے لگی. تو حضرت عمر فرماتے اے یا عدوات انفسہن, اپنی جان کی دشمنوں, تم مجھ سے ڈرتی اور اللہ کے رسول سے نہیں ڈرتی. تو انہوں نے آگے سے کہا کہ انت اغلظ علیہ, آپ اللہ کے رسول سے ہم پہ زیادہ سخت ہیں, تو اللہ کے رسول تو ہمارے ساتھ ایسے نہیں کرتے, آپ تو زیادہ سخت ہیں. تو اس مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نا بیلنس, اب دیکھیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی آپ بیلنس کر رہے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ عمر اگر شیطان تمہیں کسی ایک گلی سے آتا ہوا دیکھ لے تو وہ بھی بھاگ جاتے ہیں. تو بیلنس آپ